ہمیں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ایک عظیم صحابی، ان کے الفاظ پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہ حدیث مبارکہ امام حاکم المستدرک میں لائے، امام ترمذی شمائل ترمذی میں ذکر کرتے ہیں، شمائل مصطفیٰ۔ آقا کے صحابی حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں، تو حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ ارے کتنے بختوں والے صحابہ تھے کہ جب دل چاہتا رخ مصطفیٰ دیکھ۔ کیسے نصیبوں والے صحابہ تھے۔ اور آج ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، آقا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور چلا کرتا تو میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، اور لڑتا پھرتا تیرے اعداء سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، اور تو جو آتا میرے جنازے پر، تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر پڑا ہوتا۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ میں رات کے پہر کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اپنے گھر سے نکلا رخ مصطفیٰ کی دید کے لیے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ منظر عجیب نظر آیا کہ جب حضور کے در دولت پہ پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ داری دار چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سرخ داری دار چادر پہن رکھی تھی۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ میں محبوب کے در اقدس پہ پہنچا تو میرے سامنے عجیب منظر تھا، اوپر فلک پر 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا، نیچے زمین پر سیدہ آمینہ کا چاند نظر آ رہا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 2 چاند تھے، اوپر آسماں کا چاند، نیچے پوری کائنات کا چاند۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ آج دونوں چاند میرے سامنے ہیں، میں موازنہ تو کروں دونوں میں سونا کون ہے۔ آیا آج جب دونوں چاند دیکھ رہا ہوں تو اب میں فیصلہ کروں کہ دونوں میں زیادہ ہنسی کون۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں بس یہ منظر دیکھ رہا تھا، کبھی نگاہ اوپر جاتی، کبھی نگاہ نیچے جاتی، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی سیدہ آمینہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی فلک کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضرت سیدہ آمینہ کے چاند کو دیکھتا۔ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے میرا دل، میری روح، میری سوچ، میرا فہم، میری عقل، میرا شعور اس فیصلے پہ پہنچ گیا۔ فائزہ ہوا اندی آسان و مینار قمر، کہتے ہیں میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ چہرہ مصطفیٰ 14ویں کے چاند سے بھی سونا لگ رہا تھا۔ تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا ہوگا کہ ہمیں بتائے نا اس چاند میں اور چہرہ مصطفیٰ میں تشبیہ کیا ہے؟ تو حضرت جابر بن سامورہ نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ چنا سارے حسینہ تو تاک لگنے، ارے چنا
سارے حسینہ تو تاک لگنے جنہ بھی سونے اساکو ناصر سونے نبی دے جوڑے دی خاک لگنے. اور پھر زبان حال سے ایک نقشہ کھینچا, کہا ہوگا کہ اے چاند بھلا تجھ کو ہوا کیا ہے, گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. اے چاند بھلا تجھ کو ہوا کیا ہے, گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے, اتنی بے چینی ہے آخر کیوں, اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. اٹھا دوں گر میں نقاب احمد, نقاب احمد, نقاب احمد, تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. حسن احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے. اب اس شاخ نے اپنے اپنے رنگ میں عشق نکالا. کسی اور دیوانے نے پوچھا حضرت جابر بن سامورہ سے, ارے جابر بتانا حضور کتنے سونے تھے. ارے جابر بتانا حضور کا رنگ کیسا تھا, بتائیں نا حضور کا ڈھنگ کیسا تھا, حضور کا بولنا کیسا تھا. تو حضرت جابر بن سامورہ نے کہا ہوگا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آئے آئے آئے. پھر کسی اور عاشق نے حضرت جابر بن سامورہ سے پوچھا ہوگا, جابر ہمیں بتائیں حضور کیسے تھے, حضور کا مکھڑا کیسا تھا, حضور کا حسن و جمال کیسا تھا. تو پنجابی میں کہنے لگے ہوں گے کہ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ, قد کاٹ سونا, ارے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ, ختم ہوئی سونے تے ساری سجاوٹ. مصور نے ماشا کسر نہیں سے چھڈی, بڑی ریج دے نال تصویر کھچی. ارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال پر اگر ہم گفتگو کریں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, حسن و جمال مصطفیٰ کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا.